السلام علیکم۔ زیڈ ٹی بیل میں آفیسر گریڈ 3 کے انٹرویو کی اگر ہم بات کریں تو آپ سے یہ اہم سوال کیا جا سکتا ہے انٹرویو میں کہ فارمرز زیڈ ٹی بیل کی برانچز کا وزٹ کیوں کرتے ہیں ایگریکلچر لون کے لیے، یا ایگریکلچر لون کے لیے وہ زیڈ ٹی بیل برانچز میں کیوں جاتے ہیں، جبکہ ادر ٹاپ کمرشل بینکس پاکستان میں جو کام کر رہے ہیں وہ بھی ایگریکلچر لون دینا شروع ہو گئے ہیں کچھ سالوں سے، اور کسٹمرز کو یقیناً اچھی فیسلٹیز وہ دیتے ہیں۔ تو یہ سوال آپ سے اس وقت کیا جائے گا جب آپ سے زیڈ ٹی بیل کی ہسٹری ڈسکس کی جائے گی۔ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا سوچ کر زیڈ ٹی بیل میں اپلائی کیا تھا، یا آپ زیڈ ٹی بیل کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی اس سوال کا آنسر آپ اس طرح دے رہے ہوں گے کہ زیڈ ٹی بیل جو ہے وہ ایک ایگریکلچر بینک ہے، ایگریکلچر بیسڈ بینک ہے، وہ صرف فارمنگ کمیونٹی کو ڈیل کرتا ہے، وہ ایگریکلچر لون دیتا ہے، تو ایگریکلچر لون دیتا ہے، اس کی ریکوری کرتا ہے، اور ریکوری میں جو مارک اپ چارج کرتا ہے یہ اس کو پروفٹ ہے۔ ساتھ میں ایگریکلچر سیکٹر کو، فارمنگ کمیونٹی کو وہ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کراتے ہیں اپنی ایکسپرٹیز کے ذریعے، اپنے موبائل کریڈٹ آفیسرز کے ذریعے، تو ان کو ایگریکلچر کے حوالے سے کچھ مفید مشورے بھی زیڈ ٹی بیل کی طرف سے ملتے ہیں۔ ساتھ میں ان کو آسان اقساط پر ایگری لون بھی مل جاتے ہیں زیڈ ٹی بیل کی طرف سے۔ تو کچھ گورنمنٹ کی اسکیمز ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ میں زیڈ ٹی بیل کے تھرو جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں، اور فارمرز کو وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈیز وغیرہ کی صورت میں لون بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ جواب آپ دیں گے اس سوال کا، تو پھر آپ سے یہ سوال فوراً کیا جا سکتا ہے کہ زیڈ ٹی بی ایل کی جو برانچز ہیں فارمرز ان کا وزٹ کیوں کرتے ہیں، جبکہ ادر کمرشل بینکس جو ہیں جو پروفٹ میں بھی زیڈ ٹی بی ایل سے کافی آگے ہیں، تو وہ بھی ایگریکلچر لون دے رہے ہیں۔ ان کی کسٹمر ڈیلنگ جو ہے وہ زیڈ ٹی بی ایل سے بہتر بھی ہے کچھ بینکس کی، تو ان بینکس کی طرف فارمرز کیوں نہیں جاتے، یا وہاں پر رجحان کم کیوں ہے، یا آپ کے خیال میں ان بینکس میں اور زیڈ ٹی بی ایل بینک میں کیا فرق ہے ایگریکلچر لون کے حوالے سے کہ فارمرز جو ہیں وہ ایگریکلچر لون کے لیے زیڈ ٹی بی ایل برانچز کا وزٹ کریں؟ تو میں چاہتا ہوں اس کا ایک ویڈیو بنا کر آپ کو ایک آنسر دے دیا جائے، تاکہ جو ہے باقی تمام لوگ جو ہے اس کو سن لیں اس جواب کو۔ ایک لڑکے نے مجھ سے یوٹیوب پر ایک کامنٹ میں ایک سوال کیا تھا، تو بڑا اچھا سوال ہے، یہ پوچھا بھی جا سکتا ہے، تو آپ ذہنی طور پر اس سوال کے جواب کے لیے تیار ہو جائیں۔ دیکھیں، ایگری لون جو ہے وہ باقی کمرشل بینکس بھی دے رہے ہیں، اور ان کی جو کسٹمر سیٹسفیکشن ہے وہ زیادہ ہے، وہ اچھے طریقے سے کسٹمرز کو ڈیل بھی کرتے ہیں باقی جو کمرشل بینکس ہیں۔ تو زیڈ ٹی بی ایل کی جو برانچز ہیں وہاں پر بھی فیسلٹیز اچھی ہیں، لیکن کسٹمرز جو ہیں وہ فارمرز جو ہیں وہ زیڈ ٹی بی ایل کی برانچز کا وزٹ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی کافی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 اس میں ہے کہ مارک اپ کا ڈیفرنس ہے۔ جو ایگری لون زیڈ ٹی بی ایل دیتا ہے اس کا جو مارک اپ چارج کرتا ہے وہ باقی دوسرے کمرشل بینک سے کم ہے، اس کی ریشو کم ہے، اس کا ریٹ کم ہے۔ نمبر 2، جو زیڈ ٹی بی ایل ایگریکلچر لون دیتا ہے اس کی لون اپلیکیشن فی جو ہوتی ہے، جو ڈائریکٹلی کسٹمرز کو یا فارمرز کو چارج کی جاتی ہے، وہ باقی کمرشل بینکس کی نسبت کم ہے کافی۔ یہ 2 فائدے ہو گئے ان کو جو نظر آتے ہیں فارمرز کو جو زیڈ ٹی بی ایل کی برانچز کی طرف جاتے ہیں۔ نمبر 3 یہاں پر ہے 3 پوائنٹ کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈیز مل رہی ہوتی ہیں فارمرز کو یا ایگریکلچر سیکٹر کو، وہ زیادہ تر زیڈ ٹی بی ایل کے تھرو ملتی ہیں، زیادہ زیڈ ٹی بی ایل کے تھرو ملتی ہیں، پھر کچھ نیشنل بینکس کے تھرو بھی وہ دے دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی گورنمنٹ سیکٹر بینک ہے۔ تو ان سبسڈیز کو حاصل کرنے کے لیے بھی فارمنگ کمیونٹی زیڈ ٹی بی ایل برانچز کا وزٹ کرتی ہے۔ اب اس کی مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم جب پنجاب کے اندر نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے اس ٹائم، تو ان کے دور میں ایک اسکیم سٹارٹ ہوئی تھی جس کو الیکٹرانک کریڈٹ اسکیم کہتے ہیں، ای سی ایس اس کو بولتے تھے۔ تو وہ مارک فری لوننگ تھی، اسمال فارمرز کے لیے وہ تھی، تو 5 ایکڑ پر میکسیمم لون دے سکتے تھے، اور 25,000 فی ایکڑ گندم کے لیے قرضہ تھا، اور 40,000 فی ایکڑ کپاس کے لیے قرضہ تھا۔ تو جیسی فصل 6 مہینے بعد وہ فصل جیسے تیار ہوتی تھی اس پر وہ لون ری پے کیا جاتا تھا۔ اگر گندم کا لون ری پے کیا جا رہا ہے تو پھر کپاس کا لون جو ہے وہ دیا جاتا تھا، اور کپاس کا لون جب ری پے کیا جاتا تھا تو پھر فوراً بعد ہی گندم کا لون دیا جاتا تھا، اور یہ ٹوٹلی فری تھا۔ اس کی لون اپلیکیشن فی بھی نہیں تھی، اس کے اوپر کسی قسم کا مارک اپ چارج نہیں ہو رہا تھا، یہ بالکل فری آف کاسٹ تھا یہ لون۔
اور اس وقت یہ لون صرف اور صرف زیڈ ٹی بی ایل کی برانچز دے رہی تھیں. کچھ مائکرو فائننس بینکس کو دیا گیا تھا لیکن وہاں پر یہ سسٹم نہیں بن سکا تھا، لیکن زیادہ تر فارمرز نے زیڈ ٹی بی ایل سے ہی یہ فائدہ اٹھایا تھا. اور نمبر 2 جو ہے اس سے بھی زیادہ فائدہ مند ایک اسکیم عمران خان کے گورنمنٹ میں سٹارٹ کی تھی. وہ اسکیم کیا تھی کہ وہ اونلی 2.5% جو تھا وہ لون تھا، 2.5% مارک اپ چارج کیا جا رہا تھا، باقی جو تھا وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے زیڈ ٹی بی ایل کو ریمبرس کر دیا تھا مارک اپ کی صورت میں. تو کسٹمرز کو صرف اور صرف 2.5% پر اینم جو ہے وہ چارج کیا گیا تھا لون. اور شہباز شریف والے لون میں اور اس لون میں فرق یہ ہے کہ وہ لون صرف اور صرف 5 ایکڑ تک تھا اور گندم اور کپاس کے لیے تھا. یہ لون جو ہے 10 لاکھ تک جو ہے وہ اس ٹائم دیا جا رہا تھا. آپ دیکھیں 10 لاکھ کے اوپر صرف اور صرف آپ کا 2.5% آپ نے چارج کرنا ہے. یعنی اگر آپ 1 لاکھ لون لے رہے ہیں تو 1 لاکھ پر آپ نے 1 سال بعد صرف 2500 روپے پے کرنے ہیں. تو اس کی جو لون اپلیکیشن فی تھی وہ بھی بہت کم تھی. اور سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ وہ 2.5% کے حساب سے کافی زیادہ فائلز ہم نے بھی بنائی تھی. تو بہت سارے لوگوں کو شاید اس بات کا پتہ نہ ہو، لیکن عمران خان کی گورنمنٹ میں فارمنگ کمیونٹی کو یہ بہت بڑی سبسڈی دی گئی تھی. اور میری جو سروس تھی اس میں سب سے بڑی سبسڈی فارمنگ کمیونٹی کو یہی دی گئی تھی خان کی گورنمنٹ میں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ والی جو اب اسکیم تھی یہ کسی اور بینک کے پاس نہیں تھی. زیڈ ٹی بی ایل کو مارک اپ سبسڈی گورنمنٹ آف پاکستان نے ریمبرس کر دی ہوئی تھی اور وہ اربوں میں تھی. تو باقی جو یہ لون جو زیڈ ٹی بی ایل نے دیے اس پر کسٹمر کو صرف 2.5% چارج کیا گیا. تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ زیڈ ٹی بی ایل کی برانچز کی طرف فارمنگ کمیونٹی کیوں وزٹ کرتی ہے، انہی سبسڈیز کو گین کرنے کے لیے، انہی مارک اپ سبسڈیز کو گین کرنے کے لیے وہ زیڈ ٹی بی ایل کی برانچز کی طرف جاتے ہیں. سب کو پتہ ہے گورنمنٹ سیکٹر بینک ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی سبسڈیز اناؤنس ہوتی ہیں وہ زیادہ تر زیڈ ٹی بی ایل کے تھرو ان کو ملتی ہیں. ساتھ میں مارک اپ کا ڈیفرنس میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں. لون اپلیکیشن فی کے بارے میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں. اور اس کے علاوہ ایک اور ڈیفرنس یہ بھی اب کریٹ ہو گیا ہے کہ زیڈ ٹی بی ایل ڈیجیٹلائزیشن پروسیس کی طرف ہے. اب یہاں پر وہ بڑی ہیوی فائلز نہیں بنتی. لون اپلیکیشن جو فائل ہے اس کو بھی شارٹ کر دیا گیا ہے اور ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے. یہ ہیڈ آفس کی طرف سے اپروول بھی جلدی ہو جاتی ہے لون کی. تو جو اس میں ہرڈلز ہوتی تھی پہلے وہ بھی اب نہیں ہوتی. تو لون پروسیس جو ہے وہ لون کا وہ کافی حد تک شارٹ ہو گیا ہے باقی بینکس کی نسبت. تو یہ کچھ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جو زیڈ ٹی بی ایل کی برانچز کی طرف فارمر کمیونٹی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے علاقے میں اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں وہ رپورٹس بنا کر دیتے ہیں کہ اس علاقے میں یہ فلڈڈ ایریا ہے، یہاں پر فلڈ آیا تھا اور کراپ ساری ڈسٹرائے ہو گئی تھی، یہاں پر ختم ہو گئی تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جس طرح بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور نیچرل ڈیزاسٹر اس کو قرار دے کر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے رپورٹ چلی جاتی ہے کہ اس علاقے میں فصلیں تباہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں کہ جو فارمنگ کمیونٹی ہے اس کا کس حد تک لاس ہو گیا ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ بعض اوقات اس طرح کرتی ہے کہ وہ زرعی قرضہ جات کو معاف کر دیتی ہے. اور زرعی قرضہ جات ظاہر سی بات ہے وہ زیڈ ٹی بی ایل کی طرف سے زیادہ ہوتے ہیں مارکیٹ میں، تو لوگوں کو وہ ڈائریکٹلی فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ قرضے معاف ہو جاتے ہیں. جو فلڈڈ ایریاز خدا نخواستہ کسی جگہ پر وہ افیکٹ ہو جائیں اس طرح کی چیزوں سے، وہاں کے زرعی قرضہ جات معاف ہو جاتے ہیں. تو لوگوں کے پاس یہ بھی ہوتی ہے کہ جہاں پر چانسز ہوتے ہیں یا جہاں پر وہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی نیچرل ڈیزاسٹر ہوا تو ہو سکتا ہے ہمارے قرضہ جات بھی معاف ہو جائیں. تو اس حوالے سے زیڈ ٹی بی ایل جو ہے وہ جو زیڈ ٹی بی ایل کی طرف لوگ جاتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا ہے کہ باقی جو کمرشل بینکس ہیں ان کی نسبت زیڈ ٹی بی ایل کی برانچز کی طرف لوگ زیادہ وزٹ کیوں کرتے ہیں. خاص طور پر فارمنگ کمیونٹی وہ زرعی قرضہ جات کے حوالے سے مشہور بھی زیادہ ہے مارکیٹ میں، فارمرز اس کو جانتے بھی زیادہ ہیں. باقی کمرشل پرپز کے لیے لوگ شاید اتنا فیمس نہیں ہے زیڈ ٹی بی ایل اور اس کو لوگ نہیں جانتے، لیکن فارمنگ کمیونٹی کے لیے صرف ایک ہی بینک ہے پاکستان میں نا جس کو لوگ جانتے ہیں. خاص طور پر کسان جو ہے وہ اس کو صرف زیڈ ٹی بی ایل کو ہی جانتے ہیں، زیادہ تو باقی بینکس کے بارے میں ان کو ابھی بھی نہیں پتہ، ان کو اویئرنیس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹارٹ سے ہی ایگریکلچر سیکٹر کے لیے یہ لون دے رہا ہے اور ابھی تک صرف ایگریکلچر سیکٹر کے لیے ہی لون دے رہا ہے. باقی جو کمرشل بینکس ہیں
وہ کار لون بھی دیتے ہیں، وہ ہاؤس بلڈنگ لون بھی لوگوں کو دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ وہ جو ہے وہ انڈسٹریز کے لیے فیکٹریز وغیرہ کو پلج کر کے وہاں پر بھی لون دے دیتے ہیں. لیکن زیڈ ٹی بی ایل میں اور ان میں ایک فرق یہ ہے کہ زیڈ ٹی بی ایل صرف اور صرف ایگریکلچر لون دیتا ہے، باقی طرح کے لون وہ نہیں دیتا جو دوسرے بینکس دے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایگریکلچر لون کے حوالے سے یہ ٹریکٹر بھی دیتے ہیں اور زرعی آلات کے لون بھی دے دیتے ہیں، یعنی ٹوٹلی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لون آپ کو زیڈ ٹی بی ایل کی طرف سے ملتے ہیں. تو یہ ڈیفرنس ہے باقی کمرشل بینکس میں اور زیڈ ٹی بی ایل میں، جس کی وجہ ہے کہ وہ فارمنگ کمیونٹی زیڈ ٹی بی ایل کی برانچز کا وزٹ زیادہ کرتی ہے اور باقی کمرشل بینکس میں ان کا رجحان کم ہے. یہ ڈیفرنس سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے، لیکن اس میں کچھ باتیں اگر رہ بھی گئی ہیں یا آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن آ رہا ہے اس حوالے سے تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ لیں، ابھی بھی میں آپ کو جواب